نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم یعنی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک خصوصی ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے، وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 679۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 680۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مخصوص ایام میں کپڑے کے اوپر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 681۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو قریب نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 682۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روئی دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اس اسنا میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئی دار چادر میں لیٹ گئی۔ ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن میں غسل جنابت کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 683۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 684۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضاء حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے حال پوچھ لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں سر داخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی۔ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔ ابن رمح نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے کے بجائے جب سب لوگ اعتکاف میں ہوتے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 685۔ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوصی میں ہوتے ہوئے اس کو دھو دیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 686۔ ہشام نے کہا عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 687۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 688۔ اعمش نے ثابت بن عبید سے،
انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو۔ کہا میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 689۔ حجاج اور ابن ابی علیہ نے ثابت سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد سے آپ کو جائے نماز پکڑا دوں۔ میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 690۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے نماز کا کپڑا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا پکڑا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 691۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وکیع نے مسعر اور سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے مقدام بن شریح سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور بوٹی توڑتے۔ زہیر نے فیشربو یعنی پانی پینے کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 692۔ صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 693۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محیض یعنی مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعات سے دور رہو آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے یہ آدمی ہمارے دین کے ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جمع بھی نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا، آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 694۔ وکیع، ابو معاویہ اور حشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے منذر بن یعلا سے جن کی کنیت ابو یعلا ہے، انہوں نے ابن حنفیہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا مجھے مزی یعنی منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے زیادہ آتی تھی، اور میں آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی وجہ سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مبتلا آدمی اپنا عضو مخصوص دھوئے اور وضو کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 695۔ شعبہ نے سلیمان اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کی، تو میں نے مقداد کو کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 696۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے مزی کے بارے میں پوچھا جو انسان کے عضو مخصوص سے خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو۔ ترتیب میں پہلے دھونا پھر وضو کرنا ہے، جس طرح حدیث نمبر 695 میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 697۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، قضاء حاجت کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 698۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 699۔ ابن علیہ، وکیع اور غندر نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 700۔ محمد بن مثنى اور ابن بشار دونوں نے کہا، ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی، اسی طرح عبید اللہ بن معاذ نے حدیث سنائی، کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی۔ ان دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی۔ ابن مثنى کی حدیث میں ہے، حکم نے کہا میں نے ابراہیم کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ آگے وہی حدیث ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 701۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو کیا وہ اسی طرح سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 702۔ ابن جریج سے روایت ہے، کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا اور کہا، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کر لے، پھر اس وقت تک کے لیے سو جائے جب وہ غسل کرنا چاہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 703۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، وضو کر اور اس سے پہلے اپنا عضو مخصوص دھو لو، پھر سو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 704۔ لیث نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا، پھر آگے حدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ یہ سب کر لیتے تھے، بسا اوقات نہا کر سو جاتے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 705۔ عبد الرحمن بن مہدی اور ابن وہاب دونوں نے معاویہ بن صالح سے سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 706۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث سنائی، نیز ابو قریب نے کہا ہمیں ابن ابی زائدہ نے خبر دی، نیز عمرو ناقد اور ابن نمیر نے کہا ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی۔ ان سب یعنی حفص، ابن ابی زائدہ اور مروان نے عاصم سے، انہوں نے ابو متوکل سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے،
حفص بن غیاث سے روایت کرنے والے ابو بکر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا، دونوں بار کے درمیان وضو کر لے۔ نیز ان یعود یعنی پھر سے کے بجائے ان یعاود یعنی دوبارہ کے الفاظ استعمال کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 707۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے اپنی ایک سے زیادہ بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 708۔ اسحاق بن ابی طلحہ نے کہا، مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور اسحاق کی دادی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہنے لگیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھیں، اے اللہ کے رسول، عورت بھی نیند کے عالم میں اسی طرح خواب دیکھتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے وہی چیز نکلتی ہوئی دیکھتی ہے جو مرد اپنے حوالے سے دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، ام سلیم، تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو بری نہیں بلکہ اچھی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلکہ تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، ہاں ام سلیم، جب وہ یہ دیکھے تو غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 709۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت یہ چیز دیکھے تو غسل کرے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس بات پر شرما گئی، پھر آپ بولی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے، ان دونوں میں سے جس کے حصے کو غلبہ مل جائے یا نئی تشکیل میں سبقت لے جائے تو اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 710۔